پریز دی لارڈ، ہیلیلویا۔ میں تمام ناظرین کو جو ڈیو وائی ٹی چینل دیکھ رہے ہیں ان کے لیے برکت چاہتا ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ آپ تمام گرانے کے ساتھ بخیر و عافیت ہوں گے، اور میں آپ کے لیے پھر ایک دفعہ برکت چاہتا ہوں کہ مائی گاڈ اینڈ مائی فادر فار گیو یو گریس اینڈ پیس، یعنی کہ ہمارے خدا کا فضل اور رحم ہمیشہ آپ کے ساتھ ہو۔ آئیے عزیزو، خدا کے کلام مقدس میں ہم چلتے ہیں اور دھیان رکھیں گے غور سے۔ آج خدا کے کلام کو ہم سنیں گے اور میں اور آپ کا گھرانہ اور میرا گھرانہ اس سے برکت پائے گا۔ تو آئیے ایک حوالہ کو دیکھتے ہیں، پہلا پطرس ہے، اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی اور دوسری آیت کو ہم تلاوت کرتے ہیں۔ کلام خدا میں یوں لکھا ہے کہ پس جب کہ مسیح نے جسم کے اعتبار سے دکھ اٹھایا تو تم بھی ایسا مجاز اختیار کر کے ہتھیار بند ہو، کیونکہ جس نے جسم کے اعتبار سے دکھ اٹھایا اس نے گناہ سے فراغت پائی۔ دوسری آیت میں لکھا ہے تاکہ آئندہ کو اپنی باقی جسمانی زندگی آدمیوں کی خواہشوں کے مطابق نہ گزارے بلکہ خدا کی مرضی کے مطابق۔ خدا کا پاک کلام پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ سو عزیزو، آج ایک نیا ٹاپک آپ کے ساتھ شیئر کرنے کو ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو سمجھیں گے، اور ہو سکتا ہے اس سے پیشتر آپ نے اس میسیج کو نہ سنا ہو، اور جو آج کا جو مضمون ہے، جو عنوان ہے آپ کے لیے، اور وہ ہے زندگی۔ دوسری آیت پہ جو لکھا ہے کہ تاکہ آئندہ کو اپنی باقی جسمانی زندگی آدمیوں کی خواہش کے مطابق نہ گزارے بلکہ خدا کی مرضی کے مطابق۔ یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے، جس نے بنی نوع انسان کے گناہ کے لیے کفارہ دیا، اور جنہوں نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کر لیا ہے، اور اس کے ساتھ وہ بات کرنا چاہتا ہے پطرس سے کہ اب انہوں نے ویسی زندگی نہیں گزارنی جیسے کہ وہ پہلے زندگی گزارتے تھے، بلکہ اس زندگی کے اندر انہیں بڑھنے کی ضرورت ہے، جو کہ ان کی بقایا زندگی اس زمین کے اوپر ہے۔ آج ہم نے زندگی کے بارے میں سننا ہے کہ زندگی ہمیں کیا سکھاتی ہے۔ اگر ہم اس زندگی کو انگریزی کے اندر، انگلش کے اندر اس کی ٹرانسلیشن کرنے کے ہیں، اس سے ہم سیکھیں گے۔ اگر ہمیں انگلش کے اندر چلے جاتے ہیں تو ہمیں زندگی کا جو مطلب ہے، جو زندگی کو انگلش میں کہتے ہیں، وہ ہے لائف۔ اور اگر ہم لائف کے ان 4 الفاظوں پر غور کریں گے تو ہمیں خدا کے کلام کی اس میں سے سمجھ لگ جائے گی۔ اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں، زندگی 4 الفاظ ہیں، اور ان 4 الفاظوں کے اندر ہم نے خدا کے کلام کو سیکھنا ہے۔ اور غور کیجئے گا، ایل سے جو ہے وہ لرنٹ ہے، یعنی کہ سیکھنا ہے، اور آئی سے جو ہے وہ انٹر ہے، اور ایف سے جو ہے وہ فیلڈ ہے، اور ای سے اینڈ ہے۔ اب ہم نے ایل سے لرنٹ یعنی کہ سیکھنا، اور آئی سے انٹر یعنی کہ داخل ہو جانا، اور ایف سے فیلڈ یعنی کہ کھیت، اور ای سے اینڈ۔ اس کو آج ہم نے سمجھنا ہے۔ ایل سے جو ہے وہ ہے لرن۔ اگر ہم سیکھنے کے تعلق سے بات کرتے ہیں تو خدا نے آدم کو بنایا ہے، اور جب خدا نے آدم کو بنایا ہے تو خدا نے خود آدم کو سکھایا ہے۔ سب سے پہلے جو سکھانے کا عمل ہے یہ خدا کا ہے۔ خدا نے آدم کو پیدا کر دیا، بنا دیا، اس کے ساتھ اس کی بیوی کو بھی، ہوا کو بھی بنا دیا۔ تو خدا نے انہیں سکھایا کہ تو تمام درختوں کے پھل کو کھا سکتا ہے، لیکن اس درخت کے پھل کو نہ کھانا۔ جس دن تو نے اس کو کھایا تو کیا ہوا؟ مرا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ خدا ویسے بھی ٹھنڈے وقت میں آتا اور آدم سے بات کرتا۔ ایک وقت آ گیا کہ اس سکھائی کا جو عمل تھا، جو خدا نے آدم کو سکھایا تھا، اس سے وہ منحرف ہو گیا ہے، اور کیا ہوا ہے؟ خدا نے انہیں باغ عدن سے باہر نکال دیا ہے۔ اب ہم نے دھیان رکھنا ہے، جب انہیں نکال دیا گیا ہے تو بائبل مقدس کی جب ہم پیدائش کی سٹڈی کرتے ہیں تو ہمیں سمجھ لگتی ہے، جب آدم کی عمر 130 برس ہوئی ہے تو اس کا تیسرا بیٹا جو ہے وہ سیت پیدا ہوا ہے۔ اس سے مطلب ہے کہ اس سے پہلے قائن پیدا ہوا ہے، اور قائن کے بعد حابل پیدا ہوا ہے، اور خدا نے قائن کو اور حابل کو
को आजमाइश की है, उन्हें अपने पास बुलाया है। जो आपको अच्छा लगता है वो मेरे हुजूर आप गुजराने। और यकीनन मेरा ईमान है, अगर खुदा ने आदम को सिखाया है तो खुदा ने अपने बच्चों को भी सिखाया है। यकीनन आदम ने हाबिल से और काइन से बात की होगी कि मुझे खुदा ने हुक्म दिया था, कि मुझे सिखाया था खुदा ने कि तू तमाम दरख्तों के फल को खा सकता है, लेकिन उसने के बाद के दरख्त के फल को ना खाना, जिस दिन तूने खाया तू मरा। और मैंने खुदा के हुक्म को तोड़ा और खुदा ने मुझे बागे अदन से बाहर निकाल दिया। अब यकीनन खुदा ने उनको सिखाया है, लेकिन इसके साथ साथ आप देखिएगा कि काइन ने जो है वो खुदा की बात को नहीं मानी जो उसके बाप आदम ने उसे सिखाई थी, लेकिन हाबिल ने उसकी बात मान ली है। और क्या हुआ है, काइन ने हाबिल को कत्ल कर दिया है। लेकिन जब 130 बरस की उम्र जो है वो आदम की हुई है तो उसका तीसरा बेटा सेत पैदा हुआ है। यानी कि गौर कीजिएगा, पहले काइन है और फिर हाबिल है और फिर उसके बाद जो तीसरा बेटा है वो सेत है, और सेत के बाद फिर उसका चौथा बेटा जो है वो अनमिस है, और उसके बाद फिर आप देखिएगा उसका पांचवा बेटा जो है वो कन्यान है, और उसके बाद फिर आप देखिए मललीएल जो है वो उसका बेटा है, और उसके बाद फिर जो है मललीएल से यारिद पैदा हो रहा है, और यारिद के बाद हनूक पैदा हो रहा है, और हनूक के बाद फिर मतोसल्ले पैदा हो रहा है, और मतोसल्ले से लमिक पैदा हो रहा है, उसके बाद नूह पैदा हो रहा है। और आप ईमान रखिए हम लमिक तक जाएंगे, अगर कुछ और साल जो है वो आदम जीता तो यकीनन वो नूह और नूह के बेटों को भी वो सिखाता। लेकिन यहाँ पे हम सीखेंगे कि उनके जितने भी बेटे थे उन सब के बेटियाँ और बेटे पैदा हुए हैं। और यकीनन मेरा ईमान है, मेरा भरोसा है कि आदम ने उनके अपने दूसरे बेटों और उनके पोते पोतियाँ चढ़तोते जितनी भी उनकी औलाद थी लमक तक, यकीनन आदम ने उनके साथ बात की होगी और उनको सिखाया होगा। उन्होंने क्या सिखाया होगा? उन्होंने सिखाया होगा कि खुदा ने मुझे जो है वो बागे अदन के अंदर जो है वो बनाया है। आपकी जो दादी है, परदादी है, चरदादी है, इसको भी मेरी पसली में से खुदा ने उसको बनाया है। और आप इस पसली के निशान को देख सकते हैं जो खुदा ने एक ऑपरेशन किया है, तो उस ऑपरेशन के साथ खुदा ने हवा को मुझसे निकाला है और उसके बाद आप सब पैदा हुए। आप ईमान रखिएगा, आप भरोसा रखिएगा कि आदम ने अपनी नस्ल दर नस्लों को सिखाया कि खुदा ने मेरे साथ क्या किया। उस ऑपरेशन के जिस तरह आज कल ऑपरेशन हो रहे हैं, यकीनन उस वक्त भी उस ऑपरेशन का निशान मेरा ईमान है कि ज़रूर होगा। और उसने अपनी नस्ल दर नस्ल को उस ऑपरेशन के निशान को दिखाया होगा, और यकीनन उसने ये सिखाया होगा कि आपने खुदा के साथ वफादार रहना है। आगे आप जिस तरह भी बाइबल मुकद्दस में चलते जाएंगे, हजार हवाले आपको सीखने के तौलक से मिल जाएंगे। मेरा जो फर्स्ट ईयर का जो मैंने कोर्स किया था, फर्स्ट ईयर में जब मैं था तो वहाँ पर मेरा जो पहला कोर्स ही था वो था सीखना क्यों ज़रूरी है। लर्न यानी कि हमने सीखना है, और बाइबल मुकद्दस हमें ये सिखाती है कि कोई भी रूह इल्म से खाली ना रहे। यानी कि हमें सीखना है और सीखने के बाद हमें कुछ काम करना है। और लिखा है, फिर वापस आऊँगा, कि कोई भी रूह लिखा है कि जो है वो खाली ना रहे, वो सीखे, इल्म से खाली ना रहे। बल्कि आगे अगर हम मिसाल में जाते हैं तो वहाँ पर लिखा है, दना को सिखा, दना को तरबियत कर ताकि वो और भी ज़्यादा दाना हो जाए। जब हम सीखते हैं तो खुदा जो है, जब बेटा बनता तो बेटे ने भी आप देखिए शागिर्दों को सिखाया है। जब शागिर्दों को सिखाया है तो फिर एक इंटरेस्ट होती है, एक दाखला होता है, आई से यानी कि इंटर दाखला होता है। और हमारे लिए भी ये कानून है। खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया था कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक उन्हें सिरे से दाखिल ना होगा खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। यानी कि हमने पैदा होना है और उसके बाद हमने देखना है, हमने सीखना है। अगर हम पतरस का जो पहला वाइज है
جو ایمان کے اندر ہے، اگر ہم اس کو بھی دیکھ لیں تو لوگوں نے اس کے کلام کو سنا ہے، سیکھا ہے، اور بہت سے لوگوں نے کیا کی برکت پائی ہے، نجات پائی ہے۔ وہ سب وہاں پر لکھا ہے، دعا کرتے، کلام کو سیکھتے اور روٹی کو کیا کرتے جی توڑتے۔ اور بائبل مقدس ہمیں سکھاتی ہے ہم کبھی بھی سیکھنے کے عمل سے خالی نہ رہیں، اور جب ہم سیکھیں گے تو پھر ہم انٹر ہوں گے، جب ہم انٹر ہوں گے، داخل ہوں گے، تو پھر خدا ہمیں استعمال کرے گا۔ میں آپ کے سامنے ایک حوالہ رکھتا ہوں، یسوع مسیح نے جو شاگردوں کو سکھایا ہے تو آگے کیا ہوا ہے، یعنی کہ انٹرسٹ ہوئی ہے، داخل ہوا ہے، اور جب داخل ہوئے ہیں تو خدا پھر انہیں کام کے لیے بھیجتا ہے۔ آئیے دیکھیے مقدس لوکا رسول کی انجیل، اس کا 10واں باب ہے، اور اس کی پہلی اور تیسری آیت کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ لکھا ہے کہ ان باتوں کے بعد خداوند نے 70 آدمی اور مقرر کیے، اور جس شہر اور جگہ کو خود جانے والا تھا، یعنی کہ جہاں جہاں خداوند یسوع مسیح خود جانے والا تھا، لکھا ہے وہاں انہیں دو دو کر کے آگے بھیجا۔ یعنی کہ بھیجا کہاں پر؟ فیلڈ میں، کھیت کے اندر۔ یہ دنیا ایک کھیت ہے۔ جب خدا آپ کو لنڈ کے اندر لے کر جاتا ہے، سکھاتا ہے، تو پھر آپ اس میں انٹر ہوتے ہیں۔ جب انٹر ہوتے ہیں تو آپ کے سامنے ایک فیلڈ ہے، ایک کھیت ہے، یعنی کہ یہ دنیا ہے، یہ دنیا ایک کھیت ہے۔ تو پھر خدا آپ کو اس کھیت کے لیے کام کرنے کے لیے بھیجتا ہے۔ ہم سب خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، اور یہ دنیا جو کھیت ہے، ہمیں اس میں داخل ہونا ہے، اور داخل ہونا ہے تو پھر ہمیں اس کھیت کے اندر، اس فیلڈ کے اندر ہمیں کام کرنا ہے۔ اور آگے بڑھوں گا، کہتا اور وہ ان سے کہنے لگا کہ فصل تو بہت ہے لیکن مزدور تھوڑے ہیں، اس لیے فضل کے مالک کی منت کرو کہ اپنی فصل کاٹنے کے لیے مزدور بھیجے۔ آپ ایمان رکھیے، مزدور تھوڑے ہیں لیکن فصل بہت زیادہ ہے۔ یعنی کہ انسانوں کی بات ہو رہی ہے، اس دنیا کی بات ہو رہی ہے، جو دنیا کھیت ہے۔ خدا آپ کو بھی سکھاتا ہے، جس طرح خدا ہمیں سکھاتا ہے اسی طرح خدا آپ کو چنتا ہے۔ جب خدا ہمیں چنتا ہے تو اس میں انٹر کرتا ہے، اور انٹر کرتا ہے تو ہمیں اس جگہ، اس کھیت میں لے جاتا ہے جگہ جہاں ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم اس کھیت کے اندر، اس فیلڈ کے اندر کیا جی کام کریں۔ آپ کام کر سکتے ہیں، آپ چرچ کے اندر ہیں، آپ جوتیاں بھی اٹھا سکتے ہیں، میں بھی اٹھا سکتا ہوں، اس میں شرمندگی کی بات نہیں ہے۔ آپ کے حصہ بکھرا میں جو کام چرچ لیول کے اوپر آتا ہے، آپ نے وہ کام کرنا ہے۔ اگر خدا نے آپ کو شفا کی نعمت دی ہے تو آپ نے اس کے کلام کو اس کھیت کے اندر آپ نے کام کرنا ہے۔ اگر آپ کو نبوت کی نعمت دی ہے تو آپ نے اس نبوت کے کام کو کرنا ہے، اس فیلڈ کے اندر آپ نے جانا ہے۔ اور اگر آپ کو خدا کے کلام کی نعمت دی ہے تو آپ نے اس فیلڈ کے اندر، اس کھیت کے اندر کیا کرنا جی؟ آپ نے کام کرنا ہے۔ اور اسی سے کیا ہے جی؟ ایک مضبوط زندگی بنتی ہے، جو خداوند یسوع مسیح نے فرمایا کہ وہ زندگی پائیں تاکہ کثرت کی زندگی پائیں۔ لیکن عزیزو، ہم نے دیکھنا ہے، کہتا یہ ایل سے لائف جو بات ہو رہی ہے، آئی سے انٹر ہے، اور ایف سے فیلڈ ہے، اور ای سے اینڈ ہے، ختم ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ انسان کی حدیں جو ہیں وہ خدا نے مقرر کی ہوئی ہیں۔ داؤد کہتا ہے 70 ورسی 80 ورسی آخر نو پھر بھی فنا۔ عمر کا جو بھی حصہ انسان کے اس زمینی زندگی میں آتا ہے، اس کھیت کے اندر آتا ہے، ایک دفعہ تو اس نے اس کا زندگی کا، یہاں پر جو زمینی زندگی ہے اس کا اینڈ تو ہونا ہے، لیکن ایک زندگی ہے جو ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اور جو پطرس ہے وہ ایک بات بڑی خوبصورت کو کہتا ہے کہ تمہاری زندگی ہی کیا ہے؟ بخارات کا ایک سما ہے، ابھی نظر آئے اور ابھی گیا۔ ہم دیکھ سکتے ہیں جس طرح پانی کو بوائل کرتے ہیں، بھاپ اڑتی ہے، اس کا پتہ نہیں چلتا۔ جو کچھ بھی آپ بناتے ہیں، دودھ کو بوائل کرتے ہیں، کھانا بناتے ہیں، سالن بناتے ہیں، اس میں سے بھی آپ ڈھکن کو اٹھائیں
تو اس میں سے باپ نکلتی ہے، لیکن مجھے اور آپ کو سائنسی طریقے سے ہم جانتے ہیں، لیکن میں بات کر رہا ہوں کہ اس کا پتہ نہیں چلتا کہاں اڑ کر نکل جاتی ہے۔ اسی طرح ایک اینڈ ہے انسان کی زندگی کا، اس کے اندر وہ جو بات کرنا چاہتا ہے کہ تمہاری زندگی کیا ہے، بخارات کا ایک سما ہے، ابھی نظر آئے ابھی گیا۔ اور اگر انسان اس دنیا سے چلے جاتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کا اینڈ ہو گیا ہے، لیکن اس کے اندر جو زندگی ہے اس کی، وہاں پر پھر وہ پترس سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ ہم نے اپنی اس لائف کے اندر، اس زندگی کے اندر سیکھنا بھی ہے، داخل بھی ہونا ہے، اور فیلڈ میں، کھیت میں کام بھی کرنا ہے، اور آگے ایک اینڈ ہے، اور اس اینڈ کے بعد کچھ ہے اور بھی ہے۔ یہ زمینی زندگی ہے جس کا اینڈ ہے، لیکن ایک زندگی ہے جو ہمیشہ کی زندگی ہے، جو عبدالآباد قائم رہنے والی زندگی ہے۔ میرا اور آپ کا خداوند یسوع مسیح ہمیں وہاں لے کر جانا چاہتا ہے۔ ہم نے غور کرنا ہے کہ ہم نے کیا کھویا اس زندگی کے اندر، کیا پایا ہے۔ ہم نے صرف اس کے اوپر ہم نے غور کرنا ہے۔ آج شام میں جو خدا کا کلام آپ کے ساتھ شیئر کیا گیا ہے، آپ نے آج اس کو سیکھا ہے، اور سیکھنے کے بعد میرا ایمان ہے آپ اس میں داخل ہو جائیں گے، اور اس میں داخل ہوں گے تو فیلڈ میں، کھیت میں کام کریں گے۔ اگر نہیں کر رہے تو پھر خدا کا فضل آپ کے لیے ہے، آپ کے لیے موقع ہے، اب بھی آپ اس فیلڈ کے اندر، اس کھیت کے اندر کام کر سکتے ہیں، اور اسے ایک وقت آ جائے گا تو اینڈ ہو جائے گا۔ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، ہم نے کیا کھویا ہے، کیا پایا ہے، ہمارے لیے کیا حکم ہے، کیا میں نے اور آپ نے اس حکم کے مطابق کام کیا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ انسان کمزور ہے، لیکن پھر بھی ہمیں آگے بڑھنے کا موقع ملتا ہے۔ جو بھی حصہ بکھرا انسان کے حصے میں آتا ہے، وہاں انہیں کام کرنے کی کیا ہے جی ضرورت ہے۔ اور آگے بڑھوں گا، آخری آیت، دوسری آیت کو پھر دوبارہ میں ریپیٹ کر دوں آپ کے سامنے تاکہ آپ اس کو سیکھ سکیں۔ دوسری آیت میں لکھا تھا، تاکہ آئندہ کو، یعنی کہ مسیح یسوع کو ہم نے قبول کر لیا ہے، اور آئندہ کو جو بقیہ زندگی ہے ہماری، وہاں کی بات ہو رہی ہے، اب دھیان رکھنا ہے، تاکہ آئندہ کو اپنی باقی جسمانی زندگی، یہ زمینی زندگی کی بات ہو رہی، جسمانی، جو جسمانی زندگی باقی ہے وہاں پر وہ بات کر رہا ہے کہ جسمانی زندگی آدمیوں کی خواہشوں کے مطابق نہ گزارے، یعنی کہ جو انسان کی زندگی ہے، جو بقیہ زندگی ہے، وہ آدمیوں کی خواہشوں کے مطابق نہ گزارے۔ اگر آپ اس خواہشوں کے متعلق سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ پطرس کے خط کو پڑھنا شروع کر دیجئے۔ آگے جہاں وہ آیت ہے اس کے آگے آپ کو اس جسمانی خواہشوں کے تعلق سے آیتیں مل جائیں گی، اور سب سے اس سے بھی بڑی آیت آپ کو جو ہے وہ افسیوں 5ویں باب کے اندر مل جائے گی۔ میں آپ کے سامنے افسیوں 5 باب رکھتا ہوں، ہم غور کریں گے اس کے لیے تھوڑا سا۔ وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ جسم کے کام جو ہے وہ کیا ہے جی، وہ ظاہر ہے۔ جو جسم کے کام ہیں وہ ظاہر ہے، اور اس کاموں کو آپ جو ہے وہ غور کریے گا، آپ پڑھیے گا۔ میں چھوڑتا ہوں یہیں پہ، آپ نے افسیوں 5ویں باب کو آج پڑھنا ہے۔ جو آئندہ کی ہماری زندگی، بقیہ زندگی جو ہے، جو ایمان کی زندگی ہے اور جسمانی زندگی ہے، اس جسمانی زندگی کے اندر کیا ہم خواہشوں کے اوپر ڈپینڈ کرتے ہیں یا ہم ان خواہشوں سے ہٹتے ہیں؟ اگر ہم ان خواہشوں سے ہٹ کر اپنی جو جسمانی زندگی ہے اس کو روحانی زندگی میں تبدیل کر کے اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، تبھی آپ خدا کی مرضی کو پورا کرتے ہیں۔ اس لیے وہ کہتا ہے کہ بلکہ خدا کی مرضی کے مطابق، یعنی کہ وہ جسمانی خواہشوں کو ہم نے نہیں لینا، بلکہ ہم نے خدا کی مرضی کے مطابق اس جسمانی خواہشوں سے ہٹ کر خدا کی مرضی کو پورا کرنا ہے۔ غور کر لیجئے گا، فکر کیجئے گا، اگر کوئی ایسا اتار ہے تو پھر ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، کیا ہم نے کچھ سیکھا، کیا ہم اس میں داخل ہوئے،
کیا ہم نے کھیتوں میں کام کیا اور اس کے بعد ایک وقت آنا ہے کہ ہمارا اینڈ تو ہونا ہی ہے، اور اس اینڈ سے پہلے ہم نے اس ابدیت کو، ہمیشہ کی زندگی کو، قائم رہنے والی زندگی کو ہم نے پانا ہے۔ آئیے عزیزوں آنکھوں کو بند کریں گے اور میں آپ کے لیے دعا کروں۔ مہربان آسمانی بات شکر گزار ہے، تو جو بھلا ہے، تیری شفقت ابدی اور تیری وفاداری پشت در پشت قائم رہتی ہے۔ اور آج کے اس کلام کو جو خدا تیرا معتبر کلام ہے، جو تیرے لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے، اور جتنے بھی لوگوں نے اس کو واچ کیا ہے، اس کو دیکھا ہے، خدا بڑی برکت دینا۔ کہیں پر بھی تیرے لوگ خدا کمتری کا شکار ہے، جسم کی خواہشوں کے اندر ہے، تو آئندہ کی زندگی میں خدا معافی مانگتے ہوئے ہم تیری حضوری میں خدا آگے بڑھنے کا مقدور چاہتے ہیں، اور اپنے لوگوں کو خدا برکت دینا، اور جسم کی ان خواہشوں سے نکال کر خدا روحانی جو خواہشیں ہیں اس میں اپنے لوگوں کو لے کر چلنا۔ اور تیرے لوگوں کے لیے برکت چاہتا ہوں، ہمیشہ تیرا زور بازو تیرے لوگوں کے اوپر رہے، اور تیرا بھلائی والا ہاتھ بھی تیرے لوگوں کے اوپر رہے، اور ہمیشہ تیرا آسمان جو اچھا خزانہ ہے تیرے لوگوں کے لیے کھلا رہے۔ دکھ، بیماری، پریشانی، بے روزگاری تیرے لوگوں کی زندگی سے جاتی رہے، اور تیرا یسوع نام ان کی زندگی میں جلال پائے۔ شکر گزاری کرتے ہیں تو جو ہمیشہ ہماری دعا کو سننے والا خدا ہے۔ آج شام بھی تو نے ہماری دعا کو سنا اور قبول کیا، یسوع مسیح کے نام سے آمین۔